السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق جل شانہ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین اور معجب سکینت و طمانینت فرمایا۔ بے شک وہ فتح مبین اور معجب سکینت و طمانینت ہوئی، اس لیے کہ فتح کے معنی لغت میں کسی بند چیز کے کھول دینے کے ہیں۔ عرب کی مخالفت کی وجہ سے اب تک دعوت اسلام و تبلیغ احکام کا دروازہ بند تھا۔ اس صلح نے اس دروازے کو کھول دیا۔ اب وقت آ گیا کہ اللہ عز و جل کا پیغام اس کے تمام بندوں کو پہنچا دیا جائے اور اسلام کے عظیم الشان دسترخوان پر دنیا کو دعوت اور صلح عام دی جائے کہ آ کر اس دسترخوان کے لذائذ و طیبات اور ثمرات کے لطف اندوز ہوں۔ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام کے دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے، دیکھتے کیا ہے کہ ایک ایک کر کے تمام مکارم اخلاق اور تمام محاسن آداب، فضائل و فواضل کا کوئی لون ایسا نہیں کہ جو اس دسترخوان پر نہ ہو۔ ایسا پاک، صاف، لطیف اور شفاف دسترخوان ہے کہ کسی ظاہری اور باطنی فحشا اور منکر کا ذرا برابر بھی کہیں دبا اور نشان نہیں۔ دنیا سے ہاتھ دھو کر اور اللہ عز و جل کا نام پاک لے کر کہنا شروع کیا، ابھی ایک ہی دو لون چکے تھے کہ زبان نے فوراً ہی اسلام کا مزہ اور ایمان کی حلاوت اور شیرینی کو محسوس کر لیا اور سمجھ گئے کہ روح کی غذا تو یہ ہے، اسی غذا سے روح زندہ رہ سکتی ہے۔ کفر اور شرک کی نجاست اور گندگی کا کر روح کا زندہ رہنا ناممکن اور محال ہے۔ الغرض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس ہو کر ذوالحج کے مہینے 6 ہجری میں بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجنے کا قصد فرمایا۔ صحابہ کو جمع کر کے خطبہ دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، میں تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تمام دنیا کو یہ پیام پہنچاؤ، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کی طرح اختلاف نہ کرنا کہ اگر قریب بھیجنے کو کہا تو راضی ہو گئے اور اگر کہیں دور جانے کا حکم دیا تو زمین پر بوجھل ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرات صحابہ، جو کہ اطاعت اور جانثاری، اخلاص اور وفا شعاری کے سخت امتحان میں ہر موقع پر درجہ اعلیٰ میں کامیابی کی سند رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ حاصل کر چکے تھے، بلا وہ کب اس موقع سے چوکنے والے تھے۔ دل و جان سے تعمیل ارشاد کے لیے تیار ہو گئے اور ایک مناسب مشورہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملوک اور سلاطین جس خط پر مہر نہ ہو اس کو قابل وثوق اور اعتماد نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ ایسے خطوط کو پڑھتے تک نہیں۔ آپ نے صحابہ کے مشورے سے ایک مہر کرائی جس کا حلقہ چاندی کا تھا اور نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا، مگر صنعت حبشہ کی تھی۔ محمد الرسول اللہ اس مہر پر کندہ تھا۔ سب سے نیچے لفظ محمد تھا اور سب سے اوپر لفظ اللہ تھا اور لفظ رسول درمیان میں تھا، اور سلاطین اور امراء کے نام خطوط روانہ فرمائے۔ ان کو حق کی دعوت دی اور اس سے آگاہ کر دیا کہ رعایا کی گمراہی کی تمام تر ذمہ داری تم پر عائد ہے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ خطوط 6 ہجری کے آخر میں ذوالحج کے مہینے میں قصہ حدیبیہ کے بعد روانہ کیے گئے اور بعد اہل سیر کے نزدیک 7 ہجری میں روانہ کیے گئے۔ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کے نام خطوط بھیجنے کا ارادہ تو 6 ہجری کے آخر میں فرمایا ہو اور پھر 7 ہجری کو خطوط روانہ کیے ہوں، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غزوہ موتا کے بعد خطوط روانہ فرمائے، مگر اس پر سب متفق ہے کہ حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے یہ خطوط روانہ کیے گئے، یعنی اس مدت کے مابین خطوط کا سلسلہ جاری رہا۔ قیصر روم کے نام جو خط بھیجا گیا وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یہ خط ہے محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے ہرقل کی جانب، جو روم کا بڑا شخص ہے۔ سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ اما بعد، میں تجھ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس کلمے کی جو اسلام کی طرف لانے والا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کی، اسلام لے آ، سلامت رہے گا اور اللہ تبارک و تعالی دوہرا اجر عطا کرے گا، جیسا کہ اہل کتاب سے حق تعالی شانہ کا وعدہ ہے۔ پس اگر تو اسلام سے روگردانی کرے تو تمام رعایا کے اسلام نہ لانے کا گناہ تجھ پر ہوگا کہ تیرے اتباع سے اسلام کے قبول سے باز رہیں۔ اور اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مسلم ہے، وہ یہ سوائے اللہ کے کسی چیز کی عبادت نہ کریں اور نہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں، اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب اور معبود نہ بنائیں۔ پس اگر وہ اسلام قبول نہ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے تابع ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا نامہ داحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر قیصر روم کی طرف روانہ فرمایا۔ قیصر روم اس وقت فارس پر فتح یابی کے شکریہ میں حمص سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ داحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 محرم الحرام میں بیت المقدس پہنچے اور امیر بصرہ کے توسط سے قیصر روم کے درمیان میں پہنچ کر آپ کا والا نامہ پیش کیا، اور والا نامہ پیش کرنے سے پہلے ایک مختصر سی تقریر فرمائی۔ اے قیصر روم، جس نے مجھ کو آپ کی طرف سفیر بنا کر بھیجا ہے وہ آپ سے کہیں بہتر ہے، اور جس ذات ببرکات نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے وہ سب ہی سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ لہذا جو کچھ عرض کروں اس کو تواضع کے ساتھ سنیے اور اخلاص سے اس کا جواب دیجیے۔ اگر تواضع کے ساتھ نہ سنیں گے تو اس کو حق سمجھ نہیں سکیں گے، اور اگر جواب میں اخلاص نہ ہوگا تو وہ جواب عادلانہ اور منصفانہ نہ ہوگا۔ قیصر روم نے کہا، فرمائیے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ قیصر روم میں کہا، بے شک وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ داحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ کو اس ذات پاک کی طرف بلاتا ہوں جس کے لیے حضرت مسیح نمازیں پڑھتے تھے، اور جس کے سامنے جبین نیاز ٹیکتے تھے، اور جس نے حضرت مسیح کو بطن مادر میں بنایا، اور جس نے ان تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اور اس کے بعد میں آپ کو اس نبی امی کی طرف بلاتا ہوں جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے، اور آپ کو اس کا کافی اور شافی علم اور پوری خبر ہے۔ اگر آپ اس دعوت کو قبول کریں تو آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں ہیں، ورنہ آخرت تو آپ کے ہاتھ سے جاتی ہی رہے گی اور دنیا میں دوسرے لوگ آپ کے شریک ہوں گے۔ اور یقین جانیے کہ آپ کا ایک پروردگار ہے جو منکرین کو کچل ڈالتا ہے اور اپنی نعمتوں کو بدلتا رہتا ہے۔ قیصر روم نے آپ کا والا نامہ داحیہ قلبی کے ہاتھ سے لے کر سر اور آنکھوں پر رکھا اور بوسہ دیا، کھول کر اس کو پڑھا اور کہا، سوچ کر کل اس کا جواب دوں گا، اور اپنے خدام کو یہ حکم دیا کہ جو لوگ آپ کی قوم کے میرے ملک میں آئے ہوئے ہیں ان کو حاضر کیا جائے تاکہ ان سے احوال معلوم کروں۔ اتفاق سے ابو سفیان قریش کی ایک جماعت کے ساتھ اس وقت بغرض تجارت شام آئے ہوئے تھے، مقام غزہ میں مقیم تھے۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ قیصر کے آدمی ان کو غزہ سے جا کر لائے اور دربار میں حاضر کیا۔ بڑی شان و شوکت سے دربار منعقد کیا۔ عظمائے روم اور قسیسین اور رہبان سب حاضر تھے۔ جماعت عرب سے اول مخاطب ہو کر یہ دریافت کیا کہ تم میں اس مدعی نبوت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون شخص ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں۔ قیصر روم نے کہا، تم میرے قریب ہو جاؤ، اور باقی قریش کی جماعت کو ان کے پیچھے بیٹھنے کا حکم دیا، اور یہ کہا کہ میں ان سے کچھ دریافت کروں گا، اگر جھوٹ بولے تو تم ان کی تکذیب کر دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، اگر مجھ کو یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ میری تکذیب کریں گے تو میں ضرور جھوٹ بولتا۔ قیصر روم نے ابو سفیان سے پوچھا، تم میں ان کا نسب کیسا ہے؟
ابو سفیان نے کہا وہ بڑے عالی نسب والے ہیں، ان کے نسب سے بڑھ کر کسی کا نسب نہیں۔ قیصر روم نے دوبارہ پوچھا کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ بھی ہوا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ قیصر روم نے سوال کیا کہ ان کے پیروکار کس قسم کے ہیں؟ امیر ہیں، دولت مند ہیں، یا غربا ہیں اور کمزور ہیں؟ ابو سفیان نے کہا اکثر غربا اور ضعفاء ہیں۔ قیصر روم نے کہا ان کے متبعین روز بروز بڑھتے جاتے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا دن پہ دن زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ قیصر نے کہا کیا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین سے بیزار اور متفر مرتد ہو کر یعنی ان کے دین سے پھر بھی جاتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ قیصر روم نے پوچھا کیا وہ خلاف عہد بھی کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کبھی نہیں، آج تک انہوں نے کبھی عہد شکنی نہیں کی، لیکن آج کل ہمارے اور ان کے مابین ایک مدت صلح ٹیری ہے، نامعلوم اس میں کیا کرتے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ سوائے اس کے ایک بات کے مجھے کسی اور بات کے لگانے کا کہیں موقع نہیں ملا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم قیصر روم نے میری اس بات کی طرف جو میں نے اپنی طرف سے ملائی ذرا برابر بھی التفات نہیں کیا۔ قیصر روم نے کہا کبھی تم ان سے لڑے بھی ہو؟ ابو سفیان نے کہا ہاں۔ قیصر روم نے پوچھا لڑائی کیسی رہی؟ ابو سفیان نے کہا کبھی وہ غالب ہوئے اور کبھی ہم۔ قیصر روم نے پوچھا وہ تم کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اور کفر شرک کے تمام مراسم جو تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے ان سب کو یکلخت چھوڑ دو۔ نماز، زکوٰۃ، سچائی، پاک دامنی اور صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ قیصر روم نے ترجمان سے مخاطب ہو کر کہا ان سے کہہ دو کہ میں نے اول تم سے ان کا نسب دریافت کیا، تم نے کہا کہ وہ نہایت عالی نسب اور شریف خاندان سے ہے۔ بے شک انبیاء علیہ السلام ایسے ہی خاندان سے بھیجے جاتے ہیں جو حسب نسب میں سب سے بالا ہوں۔ پھر میں نے تم سے یہ دریافت کیا کہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ اگر ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہوا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ اس طریقے سے وہ اپنے باپ دادا کا گیا ہوا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ تم نے ان کو جھوٹا تو نہیں پایا؟ تم نے کہا نہیں، جس سے میں یہ سمجھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص بندوں پر تو جھوٹ نہ باندھے اور معاذ اللہ پر جھوٹ باندھے۔ میں نے تم سے یہ دریافت کیا کہ کیسے لوگوں نے ان کا اتباع کیا؟ تم نے کہا ضعفاء غربا نے۔ بے شک حضرات انبیاء کے اتباع اور پیروی کرنے والے اکثر ضعفاء اور غربا ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کے پیروکار بڑھتے جاتے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟ تم نے کہا بڑھتے جاتے ہیں۔ بے شک ایمان کا یہی حال ہے، اس کے پیروکار روز بروز بڑھتے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائیں۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص ان کے دین سے ناراض اور بیزار ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ بے شک ایمان کا یہی حال ہے کہ جب اس کی شیرینی اور حلاوت اور اس کی فرحت و مسرت دلوں میں سما جائے تو پھر کسی طرح نکلتی نہیں۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا وہ بدعہدی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں۔ بے شک پیغمبروں کی یہی شان ہوتی ہے، وہ کبھی بدعہدی نہیں کرتے۔ میں نے تم سے لڑائی کے متعلق دریافت کیا کہ تم نے کہا کبھی وہ غالب آئے اور کبھی ہم غالب آئے۔ بے شک انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ابتدائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، کبھی غالب ہوتے ہیں اور کبھی مغلوب، تاکہ ان کے متبعین کے صدق اور اخلاص کا امتحان ہوتا رہے، لیکن انجام کار غلبہ اور فتح انہی کو ہوتا ہے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ وہ تم کو کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں؟ تم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، شرک اور بت پرستی سے منع کرتے ہیں، نماز، زکوٰۃ، سچائی، پاک دامنی وغیرہ کا حکم دیتے ہیں۔ اگر یہ تمام چیزیں جو تم نے بیان کی ہیں صحیح ہیں تو وہ بلا شبہ نبی ہے، اور وہ عنقریب اس جگہ کے مالک ہوں گے جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ مجھ کو معلوم تھا کہ یہ نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لیکن یہ گمان نہ تھا کہ تم میں سے ظاہر ہوں گے۔
مجھے ان سے ملنے کی بڑی تمنا ہے، اگر میں آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں تو میں آپ کے قدم دلایا کروں۔ اس کے بعد آپ کا والا نامہ تمام مجمع کو پڑھ کر سنایا گیا۔ خط کا سنانا تھا کہ ایک شور برپا ہو گیا اور ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس وقت ہم سب کو باہر نکال دیا گیا۔ باہر آنے کے بعد میں نے کہا کہ تعجب کی بات ہے کہ آپ سے روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اسی روز سے مجھ کو یقین کامل ہو گیا کہ آپ کا دین ضرور غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو اسلام کی توفیق دی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ابن ناطور نصارہ کے ایک بڑے عالم نے مجھ سے بیان کیا کہ جو قیصر کے اس دربار میں شریک تھا، کہ قیصر نے اس دربار کے بعد روما کے ایک بڑے عالم کو جس کا نام زخاتر رومی تھا، آپ کے نام خط لکھا۔ یہ شخص آسمانی کتابوں سے بخوبی واقف تھا۔ خط لکھوانے کے بعد بیت المقدس سے حمص کی طرف روانہ ہوا۔ بادشاہ حمص میں تھا کہ اس کا جواب آیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے اور جن کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ میں نے ان کی تصدیق کی اور میں ان کا اتباع کروں گا۔ ان کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تم ضرور ان کی تصدیق کرو اور ان کا اتباع قبول کرو۔ بادشاہ نے ایک عظیم الشان دربار منعقد کیا اور تمام بطارقہ روم کو جمع کیا اور تمام دروازے بند کروا دیے، اور خود ایک جروکے اور بالا خانے میں بیٹھا اور وہاں سے تمام درباریوں کو مخاطب ہو کر کہا، اے گروہ روم، میں نے تم کو ایک عظیم الشان خیر کے لیے جمع کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میرے پاس اس شخص کا خط آیا ہے جس میں اس نے مجھ کو اپنے دین کی دعوت دی ہے، اور البتہ خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے جن کے ہم منتظر ہیں، جن کو اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ بس آؤ اور ڈرو، ہم سب مل کر ان کا اتباع اور ان کی تصدیق کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سلامت رہے۔ یہ سنتے ہی تمام بطارقہ روم چلا اٹھے اور نکلنے کی غرض سے اٹھ کر بھاگے۔ دیکھا کہ دروازے بند ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ واپس بلاؤ۔ واپس بلا کر یہ کہا کہ میں تم کو آزمانا چاہتا تھا۔ تمہاری دینی شدت، مضبوطی اور مذہبی پختگی دیکھ کر مجھ کو مسرت ہوئی۔ یہ سن کر سب خوش ہو گئے اور بادشاہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس کے بعد قیصر نے داہیہ کلبی کو تنہائی میں بلا کر یہ کہا، خدا کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ تمہارے دوست نبی ہیں۔ مجھ کو اندیشہ ہے کہ روم کے لوگ مجھ کو قتل نہ کر ڈالیں۔ اگر مجھ کو یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور ان کا اتباع کرتا۔ تم زغاتر روم کے اسقف اعظم کے پاس جاؤ، وہ بہت بڑا عالم ہے، مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ نیز رومیوں میں اس کی عظمت وقعت مجھ سے بہت زائد ہے۔ تم اس کے پاس جاؤ اور اپنے پیغمبر کا حال بیان کرو۔ داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زغاتر کے پاس پہنچے اور آپ کا تمام حال بیان کیا۔ زغاتر نے کہا، خدا کی قسم وہ نبی ہیں، ہم ان کی شان اور صفت آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ یہ کہہ کر ایک حجرے میں گیا اور سیاہ کپڑے جو پہلے سے پہنے ہوئے تھے اس کو اتار کر سفید کپڑے بدلے اور عصا لے کر کنیسہ میں آیا اور سب کو مخاطب ہو کر یہ کہا، اے گروہ روم، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک خط آیا ہے جس میں ہم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلایا ہے۔ میں تو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور احمد مجتبیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ اسے مار کر چھوڑا۔ داہیہ کلبی نے لوٹ کر یہ تمام حال قیصر سے بیان کیا۔ قیصر نے کہا، مجھ کو بھی یہی خوف ہے کہ لوگ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کریں گے۔ معجم طبرانی میں ہے کہ قیصر روم نے داہیہ کلبی سے یہ کہا کہ میں خوب جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں کہ آپ نبی ہیں، جیسا کہ زغاتر نے کہا، لیکن میں اگر ایسا کروں تو میری سلطنت جاتی رہے اور روم کے لوگ مجھ کو قتل کر ڈالیں گے۔ لیکن قیصر نے آپ کے اس ارشاد پر نظر نہیں کی۔ اسلام لا سلامت رہے گا۔ اگر اسلام لے آتا تو دنیا اور آخرت دونوں کی ہی سلامتی رہتی۔ اس کے بعد قیصر روم نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ آپ کے والا نامے کو سونے کے قلمدان میں رکھا۔ امیر سیف الدین منصوری فرماتے ہیں کہ مجھ کو ایک مرتبہ شاہ منصور نے کچھ ہدایات دے کر شاہ مغرب کے پاس بھیجا
شاہ مغرب نے ایک سفارش کی غرض سے مجھ کو شاہ فرنج کے پاس روانہ کیا جو قیصر روم کی اولاد میں سے تھا۔ جب میں نے شاہ فرنج کے پاس سے واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے ٹھہرنے کی بابت اصرار کیا اور یہ کہا کہ اگر آپ ٹھہر جائیں تو ایک عظیم الشان اور نادر چیز دکھلاؤں گا۔ میں ٹھہر گیا۔ ایک صندوق منگوایا جس پر سونے کے پتھر جڑے ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک سونے کا قلمدان نکالا اور اس کو کھولا تو اس میں سے ایک خط نکلا جو حریر میں لپڑا ہوا تھا۔ اکثر حروف اس کے خط کے اڑ چکے تھے۔ بادشاہ نے کہا، یہ آپ کے پیغمبر کا خط ہے، ہمارے دادا قیصر کے نام ہے، جو وراثتاً ہم تک پہنچا ہے، اور ہمارے دادا نے یہ وصیت کی تھی کہ جب تک یہ والا نامہ تمہارے پاس محفوظ رہے گا اس وقت تک سلطنت باقی رہے گی، لہذا اپنی سلطنت کی وجہ سے اس خط کی بے حد حفاظت اور تعظیم و تکریم کرتے اور نصارہ سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ۔